بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، عاشقان عمران خان کے لیے امریکہ سے اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ امریکی ترجمان سے بار بار پوچھا جاتا ہے تو وہ خاتون ترجمان اگنور کرتی ہیں۔ کوئی ٹرمپ کی ابھی تک کال نہیں آئی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں امریکی انتظامیہ عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے میں کوئی توجہ نہیں دے رہی؟ پہلے تو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین، رنگ گورا کرنے والی کریموں کا معاملہ ہے۔ یہ بڑے بڑے ایشوز آتے ہیں، سکنس کے ایشو بن جاتے ہیں۔ آج رنگ گورا کرنے والی کریموں کا معاملہ پارلیمنٹ ہاؤس قومی اسمبلی میں پہنچ گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں وزارت صحت نے کیا جواب دیے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر وزیراعظم ہاؤس میں تبدیلی آئی ہے۔ پرنسپل سیکرٹری کا عہدہ فی الحال ختم کر دیا گیا ہے، اور وزیراعظم آفس کے مشیر ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب سارے معاملات کے انچارج ہیں۔ ان کے تھرو سمریاں آئیں گی، سمریاں جائیں گی۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ وہاں اسپیشل سیکرٹری کی تعیناتی کی جا رہی ہے، وہ کب تک ہونی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، جب سے امریکہ کے الیکشن ہوئے تھے اور صدر ٹرمپ منتخب ہوئے تو پاکستان میں یہ بات شروع ہو گئی تھی، اور امریکہ میں بڑے دعوے ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے حامیوں کی طرف سے۔ یہاں بھی تجزیہ نگار بڑے بڑے یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہی ٹرمپ صاحب 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، ایک فون کریں گے۔ یہاں اسٹیبلشمنٹ بھی گھبرائی ہوئی تھی، حکومت بھی پریشان تھی، لیکن ہوا یہ کہ ایک دہشت گرد مل گیا، پکڑا گیا بڑی کوششوں سے، شریف اللہ، جو کابل ایئرپورٹ حملے میں ملوث تھا۔ جب اس کو حوالے کیا گیا امریکہ کے، تو امریکی صدر نے کو 20 سیکنڈ کا امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے 20 سیکنڈ کا تذکرہ کیا پاکستان کا، اور اس دہشت گرد کو حوالے کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ تو پھر ساری لائن تبدیل ہو گئی۔ وہاں ایک جلیل صاحب ہیں، جلیل افریدی صاحب، واشنگٹن میں جرنلسٹ ہیں، وہ بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کل پرسوں بھی یہ سوال کیا۔ امریکی خاتون ترجمان ہیں، ان کا نام ہے بروس ٹیمی۔ وہ بنیادی طور پر ریڈیو پروگراموں کی کمپیئر تھی، اور گفتگو کا بڑا فن جانتی ہے، بڑا ہنر ہے ان کو گفتگو کو گھما پھرا کے کرنے کا۔ اور یہ کبھی ڈیموکریٹ پارٹی میں بھی بڑی متحرک رہی ہیں، اور انہیں لبرل پہچان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اور ٹرمپ کے مخالفین کو بڑا تگڑا جواب دیتی ہیں۔ اور پاکستانی صحافی کو بھی انہوں نے کمال مہارت سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی حامی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ابھی تک واضح ہو رہی ہے کہ جو کچھ کوششیں امریکہ میں ہو رہی تھیں، جو چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا امریکہ میں بیٹھا ہوا، کہ ایک طرف دوسرا وہ کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی مسلح افواج کی بدنامی کرنا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، وہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ علی امین گنڈا پور ہوں، بیرسٹر گور ہوں، بیرسٹر سیف ہوں، یا کوئی اور لوگ ہوں، وہ کوششیں کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہوں، اور وہاں سے وہ یہ کرتے ہیں۔ پھر وہ جو جبران الیاس صاحب ہیں ٹویٹ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بہت سی باتیں آ چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما خود یہ ناظرین کہتے ہیں کہ جی ایسا۔ تو یہ ابھی تک تو عاشقان عمران خان کے لیے مایوس خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے۔ انہیں ریلائی کرنا چاہیے، میری رائے میں امریکہ پر ریلائی نہیں کرنا چاہیے انہیں۔ امریکہ چلتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پینٹاگان ٹو پینٹاگان، پینٹاگان ٹو پنڈی۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا۔ تو 9/11 کا واقعہ دیکھیں، پینٹاگان نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی، پھر آگے معاملات چلے۔ پھر ابھی جو امریکہ کی فوجوں کی وڈرال ہوا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہیں واشنگٹن بلایا گیا، بڑی آؤ بھگت کی گئی، بڑی تصویریں جی ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ بنی خان صاحب کی، اور خان صاحب نے ایئرپورٹ اترتے ہی اسلام آباد یہ دعویٰ کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ اور اس کے بعد انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو فیصلہ کیا، وہ بڑا خطرناک پاکستان کے لیے ثابت ہوا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں بات، ان کو ریلائی کرنا چاہیے پاکستانی عدالتوں پہ، پاکستانی عوام پہ، یہاں کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنی فائٹ کریں اور عمران خان کو جیل سے باہر لائیں۔ اور ویسے ہی رانا ثناء اللہ صاحب آج کل کہہ رہے ہیں
کہ ایک خط لکھیں مریم نواز کو یعنی پنجاب حکومت کو عمران خان پیرول پہ رہائی کے لیے، تو غور کریں گے، پیشکش کی ہے ایک طرف سے انہوں نے، تو اس حوالے سے بھی ان کو غور کرنا چاہیے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، تو ایک خاتون ایم این اے ہیں ڈاکٹر شوبیہ اسلم سومرو صاحبہ، انہوں نے سوال کیا وزارت صحت سے کہ یہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں ہیں، ان کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں صحت کے، اور اس پر بڑا، تو یہ وہاں پر ڈاکٹر مختار احمد ملک صاحب ہیں بھرت، یہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ہیلتھ کے، انہوں نے وہاں بتایا کہ یہ درست ہے کہ بہت سی کولڈ کریمیں غیر معیاری ہیں، جس کی وجہ سے جلد پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان کریموں کے اتنے اثرات نہیں ہوتے جتنے نان میڈیکیٹڈ کریموں سے ہیں، اور ان کریموں کے حوالے سے کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی کا دائرہ اختیار، یعنی وہ اس کے اختیار میں نہیں آ رہے، اس پہ قانون میں سے کم ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض مصنوعات کے نمونہ جات کو جو ہم نے کیا ان کے خلاف کارروائی کی، تو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، اور ہائی کورٹ میں سٹے موجود ہے۔ تو یہ خواتین کو خاص طور پہ میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ بڑی احتیاط کریں، یہ جو اشتہار آتے ہیں کریموں کے اور باقی بھی جو آتے ہیں، تو اس میں سستی چیز جو خریدی ہو جاتی ہیں، سیلیں لگی ہوتی ہیں، تو ان کی مدت بھی ختم ہوئی ہوتی ہے، اور ڈریپ جیسا ادارہ جو ہے پتہ نہیں کیا وہ کرتا ہے، اس میں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی بن رہی۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ بھی آگے بڑھیں، اور ڈاکٹر مختار ملک صاحب آپ بھی آگے بڑھیں، یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو حل کر لیں گے تو وہ جو خواتین ووٹر پی ٹی آئی کی طرف راغب ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی پارٹیوں کی طرف بھی واپس آ جائیں۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے، ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جو ہیں ورلڈ بینک سے واپس آ گئے ہیں، انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے وزیر اعظم آفس۔ تو وہاں فی الحال ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس آفس کے اندر جو ہے، یعنی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کا عہدہ فی الحال ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ سارے اختیارات جو ہیں بطور ایڈوائزر ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو مل گئے ہیں، اور تمام منسٹریوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ جو بھی خط و کتابت ہونی ہے، سمریز آنی ہے وزیر اعظم کے پاس، وہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کے تھرو آئیں گی۔ اسد الرحمان صاحب گیلانی پرنسپل سیکرٹری بنے، وہ بڑے کمزور پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے بہت سی غلطیاں کی، وزیر اعظم کو بھی بہت سی مشکلات میں ایک دو مرتبہ ڈالا، لیکن ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب میں بڑی خوبیاں ہیں، وہ بڑے محنتی افسر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کا انہیں اعتماد حاصل ہے۔ تو میں تو انہیں اس حوالے سے داد دیتا ہوں، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو وہ اس میں پرنسپل سیکرٹری تھے شہباز شریف صاحب کے، اور ایک وہ بڑی پریشر والی حکومت تھی، بڑا دباؤ آتا تھا روز شہباز شریف صاحب پہ، تو ہینڈل کرتے تھے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب، اور ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کی پنجاب میں بھی وہ رہے، پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ رہے، سی ایم کے طور پہ انہوں نے بڑے اہم کام کیے، اور نون لیگ کے ارکان ان سے بڑے مطمئن ہوتے تھے ان کی پرفارمنس سے، اور شہباز شریف صاحب بھی خوش ہوتے تھے۔ تو لہٰذا اب یہ سمجھنا چاہیے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے معاملات ڈاکٹر صاحب کے چارج سنبھالنے کے بعد بہتر ہو جائیں گے۔ جو خامیاں تھیں، بلکہ میری تو 4-5 منسٹر سے بھی بات ہوئی، کے پی کے منسٹر ہیں امیر مقام صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے آنے کے بعد اب ہماری حکومت وہ جو اڑان پروگرام ہے نا وزیر منصوبہ حسن اقبال، اس کی طرح آگے اور بڑھے گی، اور اس کی اڑان ہوگی۔ تو وزیر بھی بڑے خوش ہیں، ارکان بھی خوش ہیں، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب 2-3 ایشوز پہ وزیر اعظم کو صحیح گائیڈ کریں گے۔ ایک اکانومی کا جو ایشو ہے اس کو بہتر انداز میں مزید آگے کیسے بڑھانا ہے، مہنگائی کو مزید جو اثرات ہیں کم کرنے ہیں عوام تک، مہنگائی فگرز میں تو 1.5 پہ آ گئی ہے اعداد و شمار میں، لیکن مارکیٹ میں اس پہ کمی کیوں نہیں آ رہی، اس والے ڈاکٹر صاحب کو بڑا کام کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر صحت کے حوالے سے جو ایشوز آتے ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں اسلام آباد میں، اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت، کوارڈینیشن جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ غلط فہمیاں بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو بھی ڈاکٹر صاحب کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔